کم سے کم 150 جلسے ہوتے ہیں. 150. اس لیے کہ اب آپ کہیں گے 150 تو نہیں ہوتے مولوی صاحب سے جھوٹ بول رہے ہیں. تمہاری سب مسجدوں میں اللہ کے فضل سے مدرسوں میں مفتیان کرام علماء کرام ہر میلاد ایک جلسہ ہوتی ہے. اگر تمہیں اس شامیانے کا نام جلسہ لگتا ہے تو شاید you are wrong. اس اسٹیج کا نام اتنی لائٹنگ کا نام جلسہ لگتا ہے تو آپ بہت غلط راستے پر ہیں. واپس مڑ کے آئیے. جہاں پر کوئی مستند عالم دین ذمہ دار انسان بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کی دینی باتیں بتاتا ہے کہ دین کی باتیں بتاتا ہے حقیقت میں وہی جلسہ ہوتا ہے. تو چاہے مفتی رضا المصطفیٰ صاحب ہو, مفتی اکرم صاحب ہو, مولانا انتظار صاحب ہو, مولانا نوازی شیخ قبلہ ہو, مولانا عبدالقادر صاحب ہو, قاری سلیمان صاحب قبلہ, جتنے بھی ہیں ذمہ دار علماء کرام آپ کی بستی میں. ایسی بستی میں جلسہ کیسے سنتے ہیں, لوگ کیسے بیٹھتے ہیں, وہاں بتانا پڑے تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. مطلب وہ بستی جہاں ہر سال 150 پروگرام 150 جلسے ہوتے ہیں, 150 مرتبہ وہ لوگ جلسے سنتے ہیں, انہیں اگر بتایا جائے کہ جلسے میں ایسے بیٹھو, جوان یہاں آئے, بچے پیچھے بیٹھے, بزرگ یہاں بیٹھے, بتانا پڑے, یہ بڑے تعجب کی بات. اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کرسی ادھر کو کروں یا ادھر کو کروں یا پھر ادھر کو کروں. ایک وقت میں ایک ہی طرف کرتا ہوں, ایک کام کرتا ہوں, ٹائم تقسیم کر لیتا ہوں, 10 منٹ آپ سے, 10 منٹ ان سے اور 10 منٹ 30 منٹ مجھے بولنا ہے. خیر, میں گزارش کروں اپنے نوجوانوں سے, کھڑے ہوئے اچھے لگتے ہو لیکن کبھی کبھی لوگ نا بیٹھے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں, تو آپ یہاں تشریف لائیں. یہ بچے تھوڑی دیر میں لمبے لمبے ہو جائیں گے. آپ نوجوان ہیں, میرے بھائی ہیں, جلسہ سجایا محبتوں کے ساتھ, اور آپ لوگوں کو صبح کو کام پہ جانا ہے, اس کے باوجود جلسے میں آئے ہو تو دیکھو ٹانگیں زیادہ مت تھکاؤ ورنہ درد ہونے لگے گا. کل کی دہاڑی جائے گی, کوئی فائدہ نہیں, چپ چاپ آرام سے آ کے محبت سے بیٹھ جائے. داڑھی کی داڑھی بچے گی, ادب کا ادب ہوگا, اور جلسہ بھی انشاءاللہ کامیاب. بہت اچھے جملے, کیا بات ہے. خیر, آئیے محبت کے ساتھ پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یہاں تقریر کرنے آیا ہوں, یہ مت سوچنا کہ میرا بڑا علامہ ہے, بس چونکہ ہماری قوم کا مزاج ہے کہ ہمیں کوئی نیا چاہیے, ورنہ آپ کی مسجدوں میں امام بحمدی تعالیٰ, آپ کے مدرسوں کے مدرس, خود آپ کی بستی میں اتنے عالم موجود ہیں کہ اگر ہر روز ایک عالم جلسہ کرے تو دوسرے کا نمبر سالوں بعد. خیر, میں آ گیا ہوں, آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. ابھی نیا انسان ہوں, دل میں نیا جوش ہے, ایک نیا درد ہے, وہ درد ہو سکتا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ کے دل تک میرے دل کا درد پہنچ جائے, انشاءاللہ میرا آنا, آپ کا بلانا کامیاب ہو جائے. گزارش یہ ہے کہ جس محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں اسی محبت کے ساتھ بیٹھے رہے. بھائی صاحب آپریٹر والوں, اس کی ای کو سیکھوں کو ختم کرو اور اس کی آواز کھولو, بس میری بات ان کے دل تک پہنچ جائے. اتنی محنت اور اتنی گزارش آپ سے یہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب ذرا درود پاک پڑھ کے سناؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم لوگ مسلمان ہیں, نبی کے کونین پر ہمارا ایمان ہے, اس لیے کہ ہم اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو اصول, جو طریقے, جو تمام تر باتیں نبی کے کونین نے اپنی امت کو بتائی ہیں, اگر امت اس پر عمل کرے گی تو وہی کامیاب ہوگی. اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ ذرا سنیے, نبی کے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, آخر ہم نبی کی سنت پر عمل کب کریں گے؟ آخر ہم آپ کے طریقے پر کب چلیں گے؟ اس وقت چلیں گے کہ جب ہم آپ کا دین سیکھیں
سیکھیں گے, آپ کی سنتیں سیکھیں گے, آپ کی باتیں سیکھیں گے. جب تک ہم سے کچھ آئے گا نہیں ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. اگر کسی شخص کو کوئی مکان بنانا ہو تو پہلے ایسا مستری تلاش کرتا ہے جو مکان بنانے میں ماہر ہو. یہاں تک کہ کسی کو اپنی بائک کی سروس کرانی ہو ایسا مستری تلاش کرتا ہے جو انجن کا ماہر ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ کو دہلی ایئرپورٹ جانا ہو ایسا ڈرائیور تلاش کرتے ہیں جو راستے کو جانتا ہو, گاڑی اچھے سے چلانا بھی جانتا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ میری گفتگو سنتے چلے جائیے گا. اب نبی کے کونین ہے اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. دنیا کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں برائیوں کا دور دورہ ہے. جدھر دیکھو ظلم ہی ظلم ہے, جدھر دیکھو جفاکاری ہی جفاکاری ہے, جس طرف دیکھو بربادی ہی بربادی, تباہکاری ہی تباہکاری. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں پر شرابوں کے اڈے قائم ہے, کہیں پر جنگیں لڑی جا رہی ہے. یہاں تک کہ اگر ایک اونٹنی کسی کے کھیت میں چلی جائے اسی اونٹنی کی وجہ سے ایک سال تک جنگیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. جوان بیٹی کا کوئی کسی کو کوئی اپنا داماد بنانے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شراب کی بربادی. اللہ اکبر کبیرہ. تمام تر معاشرے میں خرابیاں موجود ہیں. ایک دو خرابی نہیں ہے, ہزار خرابیاں موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ شرابیں پیتے ہیں, لوگ زنا کرتے ہیں, لوگ گناہ کرتے ہیں. اب تمہاریا والوں اگر میری بات سمجھ گئے ایمانداری سے ایک بات بتائیے گا, اگر عرب کے اندر شراب اتنی تھی تو قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت شراب کے تعلق سے آنی چاہیے تھی. اگر لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے لڑکیوں کی حفاظت کی آیت کریمہ آنی چاہیے تھی. اگر جنگیں ہوتی تھی تو سب سے پہلے قرآن کی آیت جنگوں کے خلاف آنی چاہیے تھی. مگر اللہ کی قسم علماء موجود ہے, ان سے اگر پوچھے مولانا نواز شاہی قرآن پاک کی سب سے پہلی کون سی آیت کریمہ نازل ہوئی تو مولانا نواز شاہی کہیں گے او منظری سن لے, قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو نازل ہوئی. آخر پڑھنے کے تعلق سے سب سے پہلی آیت کیوں آئی تو قرآن بتانا چاہتا ہے جہاں جہاں علم موجود ہوگا وہاں وہاں برائی ختم ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قرآن کی پہلی ہے شراب کے تعلق سے آنی چاہیے, زنا کے تعلق سے آنی چاہیے تھی. اس لیے کہ شراب ام الخرافات ہے, تمام برائیوں کی جڑ ہے. زنا تمام برائیوں کی جڑ ہے. جنگ و جدال بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. لیکن قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اقرا پڑھیے, اقرا پڑھیے, اقرا پڑھیے نازل ہوئی. آخر اس پڑھنے میں کیا ہے, اس تعلیم میں کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور ملت کے نوجوانوں, آج تم میرے سامنے بیٹھے ہو, اکثر تم میں نوجوان ہے, آج ہم تعلیم سے دور ہے, اتنے دور ہے. اگر ہم اسکول جائیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنک مار کر کے کھیلنے پر فخر محسوس کرتے ہیں, اسکول چھوڑ کر کے دوسری جگہ کھیلنے جاتے ہیں اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پڑھائی کیوں ضروری ہے, تعلیم کیوں ضروری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے تمہاریا کے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں, اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں. جتنا زور مذہب اسلام نے تعلیم پر دیا ہے, جتنی اہمیت مذہب اسلام نے تعلیم کو دی ہے, اتنی کسی مذہب میں نہیں دی ہے. یہاں تک کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوئی اور تمہارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بعثت معلما, اگر مجھے بھیجا گیا ہے تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہے. کیا بات ہے, بہت اچھا. مفتی عاصم صاحب بہت اچھا. اگر مجھے بھیجا گیا ہے تو لوگوں کو سکھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہے.
عزیزان ملت اسلام میں میری طرف توجہ دے. اگر نبی کی حدیث سنا رہا ہوں میری بات پر دھیان دے. آس پاس کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی میٹر نہیں ہے نا. عزیزان ملت اسلامیہ علماء موجود ہے. اگر آپ قرآن پاک پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں. 80 سے زائد مقامات پر قرآن پاک میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا گیا. تعلیم کو یا مشتقات تعلیم کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یار کتنی ضروری ہے تعلیم, کتنا ضروری ہے یہ پڑھنا. اللہ اللہ. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کس قدر تعلیم ضروری ہے. اگر انسان کو ترقی کرنی ہے تعلیم ضروری ہے. انسان کو آگے بڑھنا ہے تعلیم ضروری ہے. اگر دنیا پہ راج کرنا ہے تعلیم ضروری ہے. جب تک انسان پڑھے گا نہیں تب تک آگے بڑھے گا نہیں. آج لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو آج نعرہ لگاتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, پڑھو آگے بڑھو, سب پڑھو سب پڑھو. اللہ کی قسم یہ 1400 سال پرانے نعرے ہیں. ارے تمہارے میرے نبی نے یہی نعرہ آج سے 1400 سال پہلے لگایا تھا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. کہ علم کا سیکھنا مرد پر بھی ضروری ہے عورت پر بھی ضروری ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. جب میرا نبی اس دنیا میں تشریف لایا کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا, لیکن جب میرے نبی ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو لکھنا آ چکا تھا. کیا بات ہے. 1 لاکھ لوگوں کے ہاتھ میں میرے نبی نے قلم تھما دیا تھا. اور یہی نہیں کہ صرف ابو بکر پڑھے, صرف عمر پڑھے, صرف عثمان پڑھے, صرف علی پڑھے. اللہ کی قسم ان علماء سے پوچھے بڑے بڑے مقدس صحابہ جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی سب سے پہلی پروفیسر, سب سے پہلی محدثہ کے پاس جاتے تھے, اپنے مسئلے کو حل کراتے تھے. بہت اچھا بھائی, بہت اچھا پیغام. تو چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں, اسلام نے ہر ایک کو تعلیم کے لیے ضروری قرار دیا. جی مرد ہو اس کو بھی چاہیے کہ تعلیم لے, عورت ہو اس کو بھی چاہیے کہ تعلیم لے. اس لیے کہ بغیر پڑھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ دنیا پڑھے لکھوں کی ہے. آپ کے پاس لاکھ پیسے ہو, کروڑ پتی ہو, ارب پتی ہو, لیکن اگر سامنے کوئی آفیسر قلم والا بیٹھا ہے اس کو سر سر کہتے ہوئے جاؤ گے, وہ اپنی چیئر پر بیٹھے گا ہاٹ سیٹ پر, اور آپ کو اس کے سامنے بیٹھ کر کے سر سر کرنا پڑے گا. یہ قلم کی طاقت ہوتی ہے, قلم. اور یہ قلم ہے, بہت اچھا یہ علم ہی ہے. اللہ کی قسم آپ دیکھیں تو صحیح نبی کونین کے دیوانوں, آج ہم کہاں جا رہے ہیں. آج سکتر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے جاہل اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان قوم ہے. جس کے نبی نے تعلیم پر زور دیا, جس قرآن نے تعلیم پر زور دیا, آج اسی قرآن کو ماننے والے, اسی نبی کو ماننے والے تعلیم کے معاملے میں سب سے پیچھے کھڑے. یہی بات ہے, یہی بات. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کسی اونچے عہدیدار کا نام آتا بولا جاتا عبد الرحمان صاحب, عبداللہ صاحب, فلاں صاحب. افسوس یہ کہ رامو کا نام بولا جاتا ہے اور ہم لوگ ایسی منہ بنا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہمارے بھائی کہتے ہیں یار جوب نہیں ہے, جوب نہیں ہے. اور نادانو, جوب کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو مارکشیٹوں کے لیے پڑھتا ہے, لیکن جو اپنے سینے میں علم حاصل کرتا ہے, اپنے سینے کو علم کا مدینہ بنا لیتا ہے, وہ جوب لیتا نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو جوب دیا کرتا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. کاہے جوب کی فکر کرتے ہو, قابلیت پیدا کرو. صرف مارکشیٹ کے پنے لینے سے کچھ نہیں ہوتا, قابلیت ہونی چاہیے. قابلیت کا عالم یہ ہوتا ہے. اللہ اللہ, میں آپ کو آپ کے علاقے کے ایک مثال دوں. اسی دولپوری میں ایک بچہ پیدا ہوا, نام گھر والوں نے محمد عاقل رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. کس نے سوچا تھا, کس نے سوچا تھا, لیکن یہ علم کی برکت دیکھو. وہی بچہ جو دولپوری میں کبھی پیدا ہوا, اس چھوٹی سی بستی میں, اللہ کی قسم رب کریم نے علم کی برکت سے اس کو ایسے مدرسے کا پرنسپل بنایا, صدر المدرسین بنایا, جب پوری دنیا کے سنیوں کا مرکز ہے, جس کے
زکریا نے کہا تھا یاد منظر دین حق یادگار رضا مرکز اہل سنت میں لاکھوں سلام. آج تمہاری دولپوری میں پیدا ہونے والا بچہ اسی مدرسے کا پرنسپل بنا ہوا ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور ایک بات اور بتاؤں پتے کی، وہ دو اعتبار سے سرکاری ہیں. دینی اعتبار سے دیکھیں تو بھی سرکاری. سرکار اعلی حضرت کے مدرسے میں، سرکار مفتی اعظم کے مدرسے میں، سرکار حجت الاسلام کے مدرسے میں، اور دنیاوی اعتبار سے دیکھو تب بھی سرکاری ہے. یہ سب تعلیم کی برکت ہے، تعلیم کی. اور حالانکہ تم میں ان سے پورا واسطہ رکھتے ہو، تمہارے گھر کی بچی بھی انہی کے گھر میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا شان علم کی وجہ سے ملتی ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہاں ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آج ہمارے معاشرے میں اگر بچہ مدرسے میں چلا جائے، بچہ اسکول میں چلا جائے، تو بس یہ سوچتے ہیں یہ پڑھ کے آ گیا، جو کچھ سکھایا ہوگا استاد نے سکھا دیا. اب گھر والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. اور نادانوں ایک بات یاد رکھو، جب تک تم نہیں سکھاؤ گے، جب تک تم سختی نہیں کرو گے، استاد لاکھ کوشش کرتے رہے، بچہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. بڑے بڑے اسکول شہروں میں جا کر کے دیکھو حضرت، وہ لوگ پہلے ماں باپ کی مارک شیٹ مانگتے ہیں. ماں باپ کی مارک شیٹ اس لیے کہ ہمارے اسکول میں پڑھنے آ رہا ہے، ہم تو پڑھا دیں گے، لیکن گھر جانے کے بعد اس کو کوئی پڑھائے گا کہ نہیں پڑھائے گا. ہوم ورک کوئی کرائے گا کہ نہیں کرائے گا. اس کو ریوائز کوئی کرائے گا کہ نہیں کرائے گا. ہمارے یہاں تو آئے اسکول سے چل بیگ اٹھا جنگل چل برسنگ گارڈ کے لا یہ لا بولو. یقیناً کام کرائیے، آپ کام کرا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھیے کہ وہ کام پیسے آنے کے بعد موبائل تو نہیں چلانے لگا، کسی کے دوستوں میں الٹا سیدھا بیٹھے تو نہیں چلا گیا. بچے رات کے 12 بجے تک موبائل چلاتے ہیں، صبح کو الٹا سیدھا منہ دھویا مدرسے کو آ جاتے ہیں یا اسکول کو چلے جاتے ہیں. اور یار یہ کیسے قابل بن سکتے ہو، کیسے صلاحیت بن سکتی ہے، کیسے کیپیسٹی آ سکتی ہے، کیسے ایبیلٹی آ سکتی ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا نوشتہ شب پر دل خواندہ شب پر دل نوشتہ میں شبت، کہ جو رات کو پڑھا جاتا ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے. ارے رات کو پڑھنا سیکھ جاؤ، اللہ کامیابی مقدر فرما دے گا. آپ بات ہے. بہت اچھا بھائی، بہت اچھا. کوئی پڑھنے تیار نہیں، آگے بڑھنے تیار نہیں، لاکھ سمجھاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ ایک بات یاد رکھنا، اگر اب بھی ہم نے غور نہ کیا، تعلیم کی طرف توجہ نہ دی، اللہ کی قسم یوں ہی مارے جائیں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. رسم لوگے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یاد رکھنے تباہ کر دیے جاؤ گے. کوئی تمہاری تاریخ لکھنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مظلومیت کو بیان کرنے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ کی قسم تابعین کا دور دیکھو، 100% ایجوکیشن تھی. ہر صاحب، ہر تابعی اور تابعیہ، ہر ایک کے پاس علم ہوتا تھا، پڑھی لکھی ہوتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. دور کیا تھا ہماری اس دور میں؟ طاقت کیا تھی ہماری؟ طاقت کا عالم یہ تھا پوری دنیا پر ہم راج کرتے تھے. اگر مسلمان کا بچہ کسی بستی سے گزر جائے، اگر یہودی کا بچہ رو رہا ہو تو یہودیہ کہتی تھی او میرے بیٹے چپ جا، کہیں مسلمان اس راستے سے نہ جا رہا ہو. کیا بات ہے. یہ ہماری سطوت تھی، یہ ہماری حیبت تھی. کب؟ جب ہمارے پاس تعلیم موجود تھی. ایک انگریز اسکالر نے جب مذہب اسلام کو پڑھا، مذہب اسلام کی تعلیم سیکھی، مذہب اسلام کی تعلیم لی، اس کے بعد احادیث کو پڑھا، تفسیر کو پڑھا، بزرگان دین کی سیرت کو پڑھا. اس کے بعد اس نے جو نتیجہ نکالا، جو کنکلوژن نکالا، اس نے سٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتا ہے the best religion is Islam and the worst people world are مسلمان. کہ اگر دنیا کا کوئی سب سے اچھا مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور دنیا کی سب سے بری قوم اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے. اس لیے کہ جس کے پاس قرآن جیسا آئیڈیا اور محمد عربی جیسا آئیڈیل موجود ہو، وہ قوم پٹتی پھرے، اس سے برا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. حق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان مذہب اسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
کے پاس قرآن جیسی کتاب، نبی کے کونین جیسی سیرت موجود ہو، وہ قرآن پھر بھی پٹتی پھرے، لوگوں سے لٹتی پھرے، جگہ جگہ موبلین چکراتی پھرے، اس سے برا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں اگر تعلیم سے امن آتا، تعلیم سے سکون آتا، تعلیم سے چین آتا تو آخر یہ دنیا بم کیوں پھوڑ رہی ہے؟ بچوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ لوگ عورتوں کو کیوں بیوہ کیا جا رہا ہے؟ میں یہی تو کہتا ہوں، یہی تو ہم دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا کی تعلیم میں اور دین کی تعلیم میں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ دنیا کی تعلیم اگر سیکھی جائے تو پہلے دین کی تعلیم بھی سیکھی جائے۔ اگر دین کی تعلیم کے بغیر کوئی بھی دین سیکھا جائے گا، کوئی بھی علم سیکھا جائے گا تو وہ تم کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، قرآن نے صرف یہ نہیں کہا اقرا پڑھو، نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے اقرا بسمی، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ جہاں تعلیم اللہ کے نام پر ہوگی فتنہ نہیں ہوگا، رحمتوں کی برسات ہوتی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی تو وجہ ہے، یہ انگریز بھی پڑھتے ہیں، نون مسلمز بھی پڑھتے ہیں، ان کے پردے سے تباہ کاری آتی ہے، رشوتوں کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ کاش پہلے یہ دین پڑھ لیتے، اس کے بعد دنیا پڑھتے تو انشاءاللہ الرحمن کبھی بربادی نہ آتی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے دین پڑھا پھر دنیا کی سمجھداری حاصل کی، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک آخری بات بتاتا ہوں، علماء کرام آنے والے ہیں، ان کا بھی خطاب آپ کو سننا ہے۔ جاہل آدمیوں بس ان علماء کے ساغر نوازی یہاں پر مجھے لا کر کے بٹھا دیا ہے۔ اب تھوڑی دیر بول کر کے لاسٹ بات بتاتا ہوں، اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں، شاید میرے دل کا درد آپ سمجھ جائے۔ گزارش خدا رہی ہے، بچوں کی تعلیم پر فوکس کیجئے، اسکول بھیجئے، اچھے مدرسے بھیجئے، اور قسم خدا کی آپ کا جو یہ مدرسہ ہے، میں نے بڑے امتحان لیے ہیں، بڑی جگہ گیا ہوں، لیکن اس سال جیسا امتحان میں نے یہاں لیا ہے اللہ کی قسم کہیں نہیں لیا۔ ایک ایک بچہ ایسے موتی کی طرح الفاظ بکھیر رہا تھا، لگ رہا تھا اگر قرآن پڑھنا چاہیے تو ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت اچھا، بہت بڑی شاندار یادداشت حضرت۔ ایک بزرگ صاحب بیٹھے تھے وہیں جب میں امتحان لے رہا تھا، میں نے امتحان لیتے وقت ان سے کہا کہ حاجی جی دیکھیے بچے کیسے پڑھ لیں، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے تیار ہے۔ کسی میں ادھر بولتا تھا، بچہ جھٹکے سے میری زبان پکڑ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ سلامت رکھے تم لوگوں کو، تمہارے مدرسین کو، تمہارے مدرسے کو، دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ حقیقت بتاؤں ان مدرسوں کی وجہ سے رونق ہوتی ہے۔ حقیقت ہے۔ میں 4 سال پڑھوں بریلی شریف میں، 4 سال، ہزاروں لوگ روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں، رونق رہتی ہے، لیکن جب مدرسے کے بچوں کی چھٹی ہو جاتی ہے نا، کبھی وہاں جا کر کے دیکھو من بھی نہیں لگتا، نہیں لگتا ہے، اتنی رونق ہوتی ہے مدرسے کے بچوں سے۔ جی جی، برکتیں ہی الگ۔ ہمارے جسپور میں حضرت چھٹی کرنا بھاری ہو جاتا، لوگ چھٹی کرنے نہیں دیتے، محلے کے لوگ کہتے ہیں حضرت دل ہی نہیں لگتا، مت کرو چھٹی، مشکل سے 4 دن 5 دن بس، انہیں بڑے مدرسوں میں کم سے کم 12-15 دن کی چھٹی تو ہوتی ہے۔ اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اور جہاں کے مسجد مدرسے آباد ملیں گے وہاں کے مسلمان بھی آباد ملیں گے، تجربہ کرتے رہنا۔ اب میں آپ کو بتا نہیں چاہتا ہوں کہ جو میرے اللہ کے نام پہ پڑھتا ہے، نبی کے کونین کی سیرت کو اپنے سامنے رکھ کے پڑھتا ہے، اگر وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو جائے پھر بھی وہ انصاف کا ترازو قائم کرتا ہے۔ نام ہے حضرت عمر فاروق اعظم، آدھی دنیا کا مالک، ہیبت کا عالم یہ کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دے۔ یہود و نصارہ، قیصر و کسریٰ آپ کے نام سے تھرا جائے، بدن میں کپ کپی تاری ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ ایک دن آپ نے اپنے غلام یروکا سے کہا، یروکا بڑے دن ہو گئے ہیں مچھلی نہیں کھائی ہے، بڑے دن ہو گئے مچھلی نہیں کھائی۔ کہ حضور مچھلی ابھی لے کر کے آتا ہوں دریا جا کر، تو آپ نے فرمایا چھوڑو یروکا نہیں کھاتا۔ کیا ایک مچھلی کھانے کے لیے 16 میل گھوڑا دوڑائیں، 8 میل ادھر سے 8 میل دریا سے یہاں، چھوڑو نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن غلام یروکا بڑا وفادار،
جب سے خدمت میں ہے پہلی مرتبہ آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چیز کی خواہش کی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا کسی چیز کی خواہش کریں اور غلام پوری نہ کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ، تڑپ گئے عزیزان ملت اسلامی. ظہر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے. اتنے میں حضرت یروکا نے کیا دیکھا کہ باہر سے کچھ مہمان آئے ہیں جنہیں حضرت عمر فاروق اعظم سے ملاقات کرنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر حضرت یروکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت کی عادت یہ ہے کہ جب باہر سے مہمان آ جاتے ہیں تو جب تک ان کا سمادھان نہیں کر دیتے تب تک آپ اپنے گھر نہیں جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ سمجھ گئے کہ عصر کے وقت تک تو حضرت مسجد میں رہیں گے، اس سے پہلے گھر نہیں جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. سنتے چلے جائیے گا ذرا. ادھر حضرت یروکا استبل آئے، عربی گھوڑا نکالا. عربی گھوڑا ہواؤں سے تیز باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یروکا نے گھوڑا نکالا، گھوڑے پر سوار ہو گئے، ایڑ لگائی، گھوڑے نے ہواؤں سے باتیں کرنا شروع کر دی. تیزی کے ساتھ گئے، دریا پہنچے، وہاں سے مچھلی کا ٹوکرا خریدا اور واپس آ گئے. اور عصر کی نماز سے پہلے پہلے گھوڑے کو صاف کیا اور صاف کر کے استبل میں باندھ دیا. اس کے بعد عصر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد مصافحہ کیا. عرض کہ حضور، اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا فرما دیا ہے. اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا فرما دیا. حضرت یروکا تڑپ گئے. یروکا، میری کون سی خواہش؟ میں نے کب خواہش کا اظہار کیا؟ کہ حضور وہ آپ نے کہا تھا نا کہ مچھلی. کہا میں نے تو تم سے منع کر دیا تھا. کہا نہیں حضور، میرا دل نہیں مانا، میں آپ کے لیے مچھلی لے آیا. جب آپ نے اتنا سنا جلدی سے مسجد سے باہر گئے، گھر نہ گئے، سیدھے استبل پہنچے. اور استبل پہنچنے کے بعد گھوڑے کو دیکھا، گھوڑے پر ہاتھ پھیرنے لگے. ہاتھ پھیرتے پھیرتے گھوڑے کے کانوں تک چلے گئے. گھوڑا تو بڑی چترائی سے صاف کیا ہے، لیکن کان صاف کرنا بھول گئے ہو. گھوڑا تو صاف کر دیا لیکن کان صاف کرنا بھول گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد حضرت عمر نے جو جملے ارشاد فرمائے اپنے دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا. حضرت یروکا سے حضرت عمر فرماتے ہیں، اے میرے یروکا سنو، تمہاری وفاداری میں کوئی شک نہیں، تمہاری محبت میں کوئی شک نہیں. یقیناً تم وفادار ہو، یقیناً تم بڑا پیار کرتے ہو، یقیناً تم بڑی محبت کرتے ہو، یقیناً تمہاری جان نچھاور ہے. لیکن یروکا ذرا بتاؤ تو صحیح، آج میں یہ مچھلی کھا لوں اور اگر کل قیامت کے میدان میں اس بے زبان گھوڑے نے مولا کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے میرے مولا، تیرے بندے عمر نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے 16 میل دوڑایا تھا، اور بتا یروکا اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ کیا بات ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ. او بتا یروکا، آج اگر یہ مچھلی کھا لوں اور کل قیامت کے دن یہ گھوڑا اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دے، مولا تیرے بندے عمر نے جس کو تو نے حکومت عطا فرمائی تھی، خلافت عطا فرمائی تھی، اس نے اپنے دور خلافت میں اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے 16 میل دوڑایا تھا. بتا یروکا اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہوتا ہے وہ جو اللہ کے نام پر اللہ کے نبی کے مدرسے کا پڑھا لکھا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، یروکا تیزی کے ساتھ گھر جاؤ، مچھلی کا ٹوکرا اٹھاؤ اور جانے کے بعد مدینے کے غربا میں تقسیم کر دو اور ان سے کہنا کہ تیری بھی مغفرت کی دعا کرے اور عمر کی بھی مغفرت کی دعا کرے. بے شک کیا بات ہے. سلیم بھائی دولپوری صاحب اللہ سلامت. یروکا لوگوں سے کہنا، غریب و فقیروں سے کہنا کہ وہ تیری بھی مغفرت کی دعا کرے، میری بھی مغفرت کی دعا کرے. جانتے کون عمر فاروق اعظم ہے؟ یہ وہی عمر فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں نبی کے کونین نے ارشاد فرمایا، لو کانا نبی جبادی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ وہ عمر ہے کہ جن کو میرے نبی نے دنیا میں جنتی قرار دیا ہے. یہ وہ ہے کہ جو زمین پر میرے نبی کا وزیر ہے. یہ وہ عمر ہے جو آدھی دنیا کے بادشاہ ہے لیکن پڑھے ہیں تو نبی کے مدرسے سے پڑھے ہیں. اس دینی تعلیم کا اثر یہ ہے مچھلی کھاتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج تو ذرا سی ممبریہ بن جائے، حرام پہ حرام کھائے جا رہا ہے، اوپر سے عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں. طواف کا معنی آتا ہے چکر لگانا. کیا معنی بولو؟ چکر لگانا. طواف کا معنی کیا تھا بولو؟ تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ دل میں بغض، زبان پہ جھوٹ، پیٹ میں حرام. دل میں بغض، زبان پہ جھوٹ، پیٹ میں حرام، اور طواف پہ طواف. کعبہ خود چکر میں ہے، یہ کس چکر میں ہے؟ کعبہ خود چکر میں ہے، یہ کس چکر میں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. گزارش کرتا ہوں، آج یہ تو کہا جاتا ہے کہ مدرسے کو کمپیوٹر، مدرسوں کے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے، سائنس کی تعلیم دی جائے، میتھمیٹکس کی تعلیم دی جائے. ارے میں کہتا ہوں نادانو، اگر یہ بچے تو صرف قرآن پڑھے تب بھی دنیا کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. ان کمپیوٹر پڑھنے والوں کو قرآن کی تعلیم دلا دو. اللہ کی قسم کبھی کوئی ڈاکٹر کسی غریب کے پرچے میں دلالی نہیں کرے گا. حقیقت ہے. کیا بات ہے، بہت اچھا. اس انجینئر کو قرآن پڑھاؤ، یہ انجینئر کا پل کسی غریب کی جھوپڑی پہ نہیں گرے گا. اس ماسٹر کو قرآن پڑھاؤ، یہ کبھی کسی کے بچوں کے وظیفے نہیں کھائے گا. پڑھانا تو قرآن ہی نے پڑھاؤ. ماحول انہوں نے بگاڑا ہے، معاشرہ انہوں نے بگاڑا ہے. آج بھی اگر 100% رشوت سے، شراب سے، جوے سے اگر کوئی بچا ہوا ہے تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ علماء بچے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. آج تک کوئی عالم نہیں دکھا سکتے جو شراب پیتا ہو، جی حقیقت. جو نشہ کرتا ہو دکھا دو. آج لوگ رشتے عالموں کے اس لیے بھی تلاش کرتے ہیں چونکہ نشے کا بڑا بازار گرم ہے. انہیں پتا ہے اگر حافظ بھی ہوگا تو کما کے کھلا دے گا، نشہ کر کے گھر میں نہیں آئے گا. یہ بھی مدرسوں کی دین ہے. یہ مدرسے آج بھی رشوتوں سے پاک ہے، یہ آج بھی دلالی سے پاک ہے. انہیں بتاؤ تمہارا کون سا محکمہ، کون سا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ جہاں پر شرابیں نہیں پی جاتی، جہاں پر عیاشہ نہیں کی جاتی. اے لوگوں سنو، قرآن پڑھنے والوں قرآن کی تعلیم بھی سیکھو اور یہ بات جاننے کی کوشش کرو کہ جتنا بڑا مقام، جتنی بڑی اہمیت مذہب اسلام نے تعلیم کو دی ہے اتنی اہمیت کسی اور نے دی ہی نہیں. حقیقت ہے. یہ علماء بیٹھے. لاسٹ بات، بہت اچھا. دنیا کی تاریخ میں دکھا دو کہ کہیں پر قیدیوں کا فدیہ، ان کا ٹیکس بس اس بات پر جمع کر دیا گیا ہو کہ 10 لوگوں کو تعلیم سکھا دینا، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. کیا بات ہے. بس 10 لوگوں کو تعلیم دے دینا. جنگ میں آئے تھے لڑنے کے لیے، قید کر لیے گئے، لیکن پھر قیدی کو ہر کوئی نہیں چھوڑتا ہے. لیکن پھر بھی کیا کہا مسلمانوں نے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو لوگ قریش کے ہیں اور جو تمہاری قید میں آ گئے ہیں ان سے کہہ دو کہ 10 لوگوں کو ہر ایک پڑھنا سکھا دے، ہم انہیں آزاد کر دیں. کیا بات ہے. کیا بات. ایسی مثال تاریخ میں ملتی ہو تو بتاؤ، ایسا نبی کائنات میں ملتا ہو تو بتاؤ. ارے نادانو، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، طاقت سے نہیں پھیلا، یہ میرے نبی کے پیغام امن سے پھیلا ہے. اللہ کی قسم ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہی ہندوستان ہے. آیا تھا شہاب الدین غوری تلوار لے کر کے، لاہور لشکر لے کر کے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ شہاب الدین کے سپاہی بھاگ رہے ہیں، تلواریں بھاگ رہی ہیں، نیزے بھاگ رہے ہیں. دنیا پریشان ہے، یار مسلمان فوجیں کیوں بھاگی، مسلمان سپاہی کیوں بھاگے؟ تو مشیت نے جواب دیا تھا، اولادہ لو سنو، شہاب الدین کو بھگایا جائے گا، معین الدین کو بلایا جائے گا تاکہ دنیا دیکھ لے ہندوستان میں مسلمان شہاب الدین کی تلوار نے نہیں بلکہ معین الدین کے کردار نے بنایا ہے. بے شک. بے شک. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا ماضی بڑا روشن ہے، بڑا روشن ہے. تاریخوں کے اوراق ہماری کامیابیوں سے سیاہ ہوا پڑے ہیں. بس ضرورت ہے ہمیں اپنے ماضی کو یاد کرنے کی، تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنے کی. انشاءاللہ الرحمن آپ محنت کے ساتھ پڑھ لیجئے، کوئی آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا. اور تم کیا کہتے ہو صاحب؟ پردھان منتری ان کا
مکھیہ منتری ان کا، ایسو ان کا، ڈی ایس پی ان کا، اور بے نادان ہونے دے، رب تو تیرا ہے نا، نبی تو تیرا ہے نا، حسین تو تیرا ہے، غوث تو تیرا ہے، اعلیٰ حضرت تیرا ہے، ارے سچے دل سے دامن پکڑ لے، دنیا دار دھرے رہ جائیں گے، تو کامیاب ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابے خدا تیرے ساتھ، نبی تیرے ساتھ، ولی تیرے ساتھ، علماء تیرے ساتھ، اور پھر بھی تو رونا روتا رہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی مائی کے لال مسلمانوں کو برباد نہیں کر سکتا، مسلمان خود اپنے ہاتھ سے برباد ہوگا۔ 1000 سال تک حکومت رہی ہماری، لیکن اگر تم نے ہسٹری پڑھی ہو تو دیکھنا، اکثر مسلمان بادشاہوں کے جو وزیر خزانہ ہوتے تھے، وِت منتری ہوتے تھے، سمجھتے ہو نا، وہ غیر مسلم ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میتھمیٹکس سے جانتے تھے، گوڑا بھاگ جانتے تھے، تو ان کے زیادہ تر جو وزیر خزانہ ہوتے تھے وہی لوگ ہوتے تھے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ علم کا ساتھ نہ چھوڑیے، مایوسی کی دنیا سے نکلیے، مایوس ہونا مومن کو زیب نہیں دیتا۔ جس مالک نے رات دی ہے، پہلے رات آئی ہے، دن بعد میں آیا ہے، پتہ چلا کہ غم پہلے آتا ہے، خوشیاں بعد میں آتی ہیں۔ صبر کیجئے، ہمت سے کام لیجئے، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیجئے، اور دیکھنا انشاءاللہ جیسا ہمارا ماضی تھا ویسی ہمارا مستقبل بھی ہوگا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ میرا کریم رب ہم سب کو علم دین حاصل اور علم دنیا دونوں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور دوران گفتگو مجھ جیسے کم پڑھے لکھے سے جو غلطیاں خامیاں سرزد ہوئی ہیں رب کعبہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔